بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں یہ شاء، اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا ایک جسے اللہ چاہے، اور دوسرا یہ کہ جو شخص ایسا چاہے، جو شخص ایسا چاہے۔ کون سا معنی لینا ہے اب دیکھنا پڑے گا۔ اب یہ کوئی اتنا مشکل نہیں۔ ان دونوں معنی میں ترجیح کن معنی کو دی جائے گی، سو اس کا جواب آسان ہے۔ ان آیات کا وہ مفہوم صحیح ہوگا جو قرآن کریم کی دیگر آیات اور اس کی کلی تعلیم کے مطابق ہو۔ سیدھی سی بات ہے، باقی مقامات کو بھی دیکھنے والی بات آ گئی۔ اس کا وہ معنی لیا جائے گا، ان آیات کا وہ مفہوم صحیح ہوگا جو قرآن کریم کی دیگر آیات اور اس کی کلی تعلیم کے مطابق ہو۔ قرآن کریم کی کلی تعلیم کا محور قانون مکافات عمل ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، یعنی انسان کو اس کے اعمال کا نتیجہ ملتا ہے۔ لہٰذا ان آیات کا وہی مفہوم قرآنی تعلیم کے مطابق ہوگا جس میں یشاء کا فاعل انسان کو تصور کیا جائے۔ یہ بات خاص اہم، یہ بات ہی اجاگر کرنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں گفتگو۔ بات پہلے تو ہو گئی ہے، دو معنی کی بھی ہو گئی، قرآن کی تعلیم کی بھی ہوگی، اور ذرا اس بات کو زیادہ اجاگر کرنے کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کر رہا ہوں۔ وہی مفہوم قرآن تعلیم کے مطابق ہے جس میں یہ شاء کا فاعل انسان کو تصور کیا جائے۔ مثال کے طور پر وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اس میں جو عام تراجم ہے تو تم وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، تمہاری چاہت اللہ کی چاہت سے ہے، تو یہاں ترجمہ یہ جسے اللہ چاہے یہ لیا گیا ہے، جبکہ یہ آپ دیکھ لیں اس کا ترجمہ لینے سے آگے بات کرتا ہوں کیا بنتا ہے۔ جبکہ جو دوسرا ہوگا جو شخص ایسا چاہے، وہاں فاعل انسان ہے، اللہ نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں سورہ نحل کی وہ آیت جس کا ایک حصہ پہلے عرض کر دیا گیا ہے، اب وہ پوری آیت غور طلب ہے، اس کو دیکھنا چاہیے پوری آیت کیا ہے اس معاملے، اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس بات پر مزید اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اس کا جو فاعل انسان ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً لیکن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ سورہ نحل کی 93 نمبر آیت ہے، بہت غور طلب ترجمہ دیکھ لیں۔ اس کا عام ترجمہ یہ ہوگا جو کیا جاتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی ڈگر پر چلنے والی نو بنا دیتا، مخلوق بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، تاکہ وہ تم سے پوچھے کہ تم نے کس قسم کے کام کیے تھے۔ یہ بات بہت غور کرنے والی ہے۔ پہلے آ گیا کہ وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، جو دلوں میں یشاء و یہدی میں یشاء۔ آگے تھوڑی سی سپیس سمجھ لیں، آگے ہے والا تو سوال پوچھا اما کنتم تعملون، تاکہ وہ تم سے پوچھے۔ پہلے خود گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، تاکہ وہ تم سے پوچھے کہ تم نے کس قسم کے کام کیے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس ترجمہ سے کیسی عجیب و غریب صورت سامنے آتی ہے۔ یعنی قرآن کریم پہلے یہ کہتا ہے کہ ہدایت اور ضلالت گمراہی تمہارے اپنے اختیار کی بات نہیں، اللہ جسے چاہے ہدایت دے جسے چاہے گمراہ کرے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم تم سے پوچھیں گے تم نے کس قسم کے کام کیے تھے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہدایت و دلالت گمراہی انسان کے اپنے بس کی بات نہیں، اس باب میں انسان مجبور ہے۔
اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، تو پھر لوگوں سے ان کے اعمال کی باز پرس کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات ہے میرے بھائیوں، اگر یہ بات اور پوچھا تو جانا ہے۔ اب یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح تو پھر اللہ معاذ اللہ مطلب غیر منصف قرار پائے گا کہ یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں، پھر معاذ اللہ یہاں اللہ ظالم قرار پائے گا، جب انصاف نہیں کرے گا تو ظالم قرار پائے گا۔ کہ اللہ بار بار قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، جب ظلم نہیں کرتا اس کا مطلب انصاف کرتا ہے۔ لیکن یہاں یہ ترجمہ کرنے سے کیا بات بن رہی ہے؟ جو ترجمے عام ہو رہے ہیں یہاں تو پہلے وہ کہہ رہا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو پھر وہ کہتا میں پوچھوں گا تم سے۔ ظاہر ہے کہ آیت کا یہ ترجمہ اور مفہوم صحیح نہیں۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہوگا کہ اگر اللہ چاہتا کہ سب انسان ایک ہی راستے پر چلیں تو وہ انہیں حیوانات کی طرح مجبور پیدا کر دیتا، لیکن اس کی مشیت ایسی نہیں تھی۔ اس کی مشیت جب اس وقت بنی، عالم خلق ہوا، اس نے انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا ہے۔ اس لیے اس کا قانون یہ ہے کہ جس کا جی چاہے، جس کا جی چاہے، نہیں یہ شاہ، جس کا جی چاہے، فاعل انسان صحیح راستہ اختیار کر لے، اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ اور انسان کا یہی صاحب اختیار و ارادہ ہونا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار قرار پاتا ہے۔ اسی ارادہ اور اختیار کی وجہ سے وہ ذمہ دار قرار پاتا ہے تو اسے پوچھا جانا ہے۔ اس لیے اسے اختیار سونپنے کے بعد ہم اس سے پوچھیں گے کہ اس نے اپنے اختیار کو استعمال کس طرح کیا تھا۔ یہ آزمائش ہے ارادہ اور اختیار دیے ہوئے کی، کہ اس نے پھر کام کیسے کی، اس لیے پوچھا جانا ہے۔ بڑی واضح بات ہے، اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ لہذا اس قسم کی آیات کا صحیح ترجمہ اور مفہوم یہ ہوگا کہ انسان کے سامنے دونوں قسم کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ جس کے پاس ارادہ اور اختیار ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، چوائس کرنی ہے اس نے کس میں نے کس راستے پر جانا ہے۔ وہ چوائس وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ارادہ اور اختیار، وہ ان میں سے جو راستہ چاہے اختیار کر لے۔ جس قسم کا راستہ وہ اختیار کر لے گا اسی قسم کے نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ تو بس یہاں میں یہ بات ہی اجاگر کرنا چاہتا تھا کہ اگر دو معنی ہیں تو ان دو معنی کو کون سا معنی لینا میں یہ شاہ کا، اس میں جو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہو، جو آپ کے تمام عقیدے کے مطابق ہو، جو ایمان بالآخرت اس کی زد میں نہ آ جائے، ایمان بالآخرت یا روز حشر وہ سبوتاج نہ ہو، وہ تو اگر دوسرا کرے تو وہ تو پھر معاذ اللہ ایک طرح سے ظلم اور غیر منصفی ہو جائے گی اللہ کی طرف سے۔ تو معاذ اللہ نہ تو غیر منصف ہے، اس سے بڑھ کر کو انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، سریع الحساب تیز حساب کرنے والا۔ اور وہ کیوں کسی پر ظلم کرے؟ وہ خود کہتا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا، انصاف کرتا ہوں۔ تو میں یہاں یہ بات کرنا چاہتا تھا۔ بس یہ صورت نحل کی یہ جو اہم آیت ہے، یہ 93 نمبر آیت، جو دلوں میں یہ شاہ وہ یہدی میں یہ شاہ، آگے سوال کہتا ہے کہ پوچھیں گے ہم جو کچھ تم کرتے تھے۔ تو بس یہی بات میں کرنا چاہتا تھا میرے بھائیوں، آپ نے سنی، آپ کی مہربانی۔